السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وبعد۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت للمغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة رواه البخاری۔ محترم اساتذہ کرام، حوصلہ مند سامعین اور عزیز طلبہ، آج میرے درس حدیث کا موضوع ہے تیمم کا لغوی و شرعی معنی، حکم، مشروعیت، فرضیت، یعنی تیمم کی ابتدا۔ لفظ تیمم ثلاثی مزید فی کے باب تفعول سے مصدر ہے اور اردو میں بطور حاصل مصدر مستعمل ہے۔ اس کے لفظی و لغوی معنی قصد و ارادہ اور کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے تیمم الشیء اے قصدہ، کسی چیز کا قصد کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، یعنی اس سے تیمم کرو۔ تیمم کا شرعی معنی، تیمم کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص طریقے سے پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تیمم کا حکم، پانی نہ ہونے کی صورت میں جب پانی کا استعمال مشکل اور نقصان دہ ہو تو اس وقت تیمم کرنا واجب ہے۔ تیمم کی مشروعیت قرآن مجید، سنت رسول اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ ارشاد نبوی ہے کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے مجھے دشمنوں پر روک کے ساتھ مدد کی گئی۔ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور حصول طہارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے، لہٰذا میری امت کے جس فرد کو جہاں کہیں بھی نماز مل جائے وہ وہیں نماز ادا کر لے۔ میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا ہے، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا۔ مجھے شفاعت عطا کی گئی اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے تھے، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ کی حدیث میں ہے کہ اور جب ہمیں پانی میسر نہ ہو تو ہمارے لیے زمین کی مٹی باعث طہارت بنائی گئی ہے۔ اجماع امت امام نووی اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کے جواز پر امت کا اجماع نقل کیا ہے۔ آیت تیمم کی شان نزول، یعنی تیمم کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی، صحیح بخاری اور سنن نسائی میں تیمم کی ابتدا اور آیت تیمم کی شان نزول بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا یوں مذکور ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں نکلے، جب مقام بیدا یا مقام ذات الجیش پر پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے، لیکن وہاں پانی نہ تھا اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں کہنے لگے کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے ساتھ آپ کو بھی
ایسے مقام پر ٹھہرا دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پانی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو ایسے مقام پر روک دیا ہے جہاں پانی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس پانی ہے، اور مجھ سے ناراض ہو کر کے میری کوکھ پر کوچنے اور مارنے لگے، لیکن میں مار کھانے کے باوجود ہل نہیں سکتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری ران پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، جب صبح کو اٹھے تو پانی نہ تھا۔ بعض صحابہ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرما دی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو بکر کے گھر والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری وجہ سے بہت ساری برکتیں اور راحتیں مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر ہم نے اپنا اونٹ اٹھایا جس پر میں سوار تھی، تو پھر میرا ہار بھی اس کے نیچے سے برآمد ہو گیا۔ اس حدیث میں کسی غزوے کا نام نہیں ہے، مگر صحیح بخاری کے شارح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ بنی مصطلق کا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے۔ تیمم کے دیگر احکام اور مسائل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ